اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے ایمان والو، تم ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے متعلق کہا جب وہ سفر یا جہاد کے لیے گئے اور دنیا سے کوچ کر گئے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، یعنی وہ اس بات کے ذریعے مسلمانوں کو بزدل بنا کر جہاد سے روکنا چاہتے تھے۔ اس میں انہیں ناکامی ہوئی اور یہ ناکامی ان کے لیے حسرت بنا دی گئی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندگی دیتا اور موت دیتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے تو یقیناً اللہ کی بخشش اور رحمت اس سارے دھن دولت سے بہتر ہے جسے کافر جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اگر تمہیں موت آ جائے یا قتل کر دیے جاؤ تو ضرور تمہیں اللہ کی طرف اٹھنا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ تو اے محبوب، اللہ کی بڑی رحمت کے سبب آپ ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر آپ سخت مزاج سخت دل ہوتے تو ضرور وہ آپ کے ارد گرد سے بکھر جاتے، تو آپ انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیجئے تاکہ ان کی عزت افزائی ہو اور مشورہ سنت ہو جائے۔ اور جب آپ کسی بات کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے، بے شک توکل کرنے والے اللہ کو پیارے ہیں۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر ایسا کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز لے کر آئے گا، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔
أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ تو جو شخص اللہ کی مرضی پر چلا کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ اللہ کے نزدیک لوگوں کے مختلف درجات ہیں، فرمانبرداروں کے لیے جنت میں اور نافرمانوں کے لیے دوزخ میں، اور اللہ ان کے سب کام دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اور بے شک وہ لوگ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتكم مصیبة قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم ان اللہ على كل شيء قدیر۔ کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی یعنی احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، حالانکہ اس سے دگنی مصیبت تم بدر میں کافروں کو پہنچا چکے ہو، تو تم نے کہا یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ آپ فرما دیجئے وہ تمہاری ہی طرف سے آئی، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين۔ اور دونوں لشکروں کے مقابلے کے دن احد میں تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے پہنچی، اور اس لیے پہنچی کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور اس لیے کہ منافقوں کو بے نقاب کر دے، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا اپنے شہر کا دفاع ہی کرو، تو وہ بولے اگر ہم اسے جنگ سمجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے، لیکن یہ تو جنگ نہیں بلکہ سری خودکشی ہے۔ وہ اس دن اپنے ظاہری ایمان کی بنسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ وہ منافقین جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود گھروں میں بیٹھے رہے کہ اگر وہ ہمارا کہنا مانتے تو نہ مارے جاتے، آپ فرما دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی ہی موت ٹال دو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
بل احیاء عند ربهم یرزقون، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اس پر خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، اپنے پیچھے آنے والے شہداء کی جو ابھی ان سے نہ ملے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، وہ خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر اور اس پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔